قرآن پڑھنا اور جلدی سونا، اس کے مائنڈ میں رجسٹر ہو گیا نا بچے کے، الحمدللہ. تو وی ڈونٹ پٹ ایفرٹ. اب اگر ہم اپنے بچوں کو رول ماڈل نہیں بتا رہے کہ دیکھو ہماری کیا، ہماری سوسائٹی کیا، ہمارا اسلام کہتا ہے، بالکل اجنبی ہو گئے بچوں کو بیچاروں کو. اچھا یہ دین میں ہے؟ اور آپ انہیں کہہ کے دیکھیں، کچھ سمجھا کے دیکھیں، اچھا یہ قرآن میں ہے. لٹرلی بچوں کو نہیں پتا کہ قرآن میں کیا ہے. کاش اس کی انڈرسٹینڈنگ عام ہو سکے. اور پھر اس کا جھوٹ خود ہی اس میں پلٹ ہے، لیکن وہ سچا تو ہولناک دلاتا ہوں. اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے، زمین میں تم غالب ہو. اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے زمین میں، اگر لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا، پھر کون ہماری مدد کر. فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو ہی وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آ رہی ہے، اور اسی راستے کی طرف تمہیں رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک راستہ ہے. وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا میری قوم کے لوگ، مجھے خوف ہے کہ تم پر وہ دن نہ آ جائے جس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا، جیسا دن قوم نوح پر، عاد پر، سمود پر آنے والی قوم. حقیقت یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اے قوم مجھے ڈر ہے کہیں وہ فریاد ہوگا کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے، بھاگو گے، اس کا تو اللہ سے بچانے والا کوئی. سچ یہ ہے جسے اللہ بھٹکا دے اس میں کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا. اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لائے، لائی ہوئی تعلیم کتاب لائے، پھر جب ان کا انتقال ہوا تم نے کہا اب ان کے بعد کوئی رسول ہرگز نہ بھیجیے گا. اس طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے ان پاس کی سند ہو. یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کی نزد سخت مبغوض ہے. ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 35. اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ چیز کہ قرآن کے ساتھ کوئی رائے قائم کی جائے، کسی بھی قسم کی فضول بات کی جائے، کوئی ڈسکشن کی جائے. فرعون نے کہا حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا، راستوں تک پہنچ سکوں اور آسمان کی راہ. دیکھیں جب ایک انسان نان سیریس ہوتا ہے نا، تو یہ جو اتنا انٹیلیجنٹ بندہ تھا نا، قارون اور حمان اور ایک دوسرے کے ایڈوائزرز تھے، وہ بھی اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں، ہنس رہے اور ٹھٹھے اس محفل میں کہ لاؤ ایک سیڑھی ذرا میں اوپر جا کے ان کا نوز باللہ رب تو دیکھوں کیا. استغفر اللہ. مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا معلوم ہوتا ہے. اس طرح فرعون کی بدعملی خوشنما بنائے، راہ راست سے روک دیا. فرعون کی راہ ساری چال بازی تباہی کے راستے کی تھی. جو شخص ایمان لایا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں. اے قوم یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ہمیشہ کی قیام کی جگہ آخرت ہے. جو برائی کرے گا اس کا اتنا ہی بدلہ پائے گا جتنی کی جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ وہ مومن ہو. ایسے لوگ سب جنت میں جائیں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا. اے قوم آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو. تم مجھ سے اس بات کی دعوت دیتے کہ اللہ سے کفر کروں، اس ساری ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں. نہیں حقیقت کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. جو مجھے بلا رہے ہیں ان کے لیے نہ دنیا کی کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، سب کو پلٹنا اسی کی طرف حد سے گزرنے والے کہ آگ میں جانے والے ہیں. آج جو کچھ ہے ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے اور اپنے معاملے میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور بندوں کا نگہباں. آخر لوگوں نے جو بری چالیں چلی اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب کو بچا لیا. فرعون کے ساتھ خود بدترین عذاب کا پھیر دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے. کب پیش کیا جاتا ہے فرعون؟ دنیا میں پڑا ہے. اور 2 ٹائم اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان کی قبر دوزخ کی کھڑکی کھلتی ہے اور 2 دفعہ اس کی دوزخ دکھائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ قیامت نہ آئے، قیامت نہ آئے. اس فرعون کی کھڑکی 2 مرتبہ کھلتی ہے اور اس کو وہ دکھائی جاتی ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. ایک تو اللہ نے اس کو دنیا میں بھی نمک لگا کے سمندر سے نکال کے باہر رکھ دیا، اس کی ممی، اور وہاں پہ کتنی پڑی ہے. جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو حکم ہوگا آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو. اب اتنا عذاب دنیا میں اور اس کے بعد پھر شدید تر عذاب میں داخل کرو. پھر ذرا خیال کرو اس وقت آپ کے خیال میں فرعون کا ہٹ دھرمی کی وجہ کیا تھی؟ 2 وجوہات تھی. حق تو بندہ پہچان ہی جاتا. مال بہت تھا، پیسہ بہت تھا. کبھی بچڑا بنا لو، کبھی ناچے، کبھی گائیں، کبھی سونے کے تابوت، سونے کے تھوڑے، سونے کے تابوت بنا بنا کے ممیفائی کر کے خود لاشیں سنبھالی ہوئی تھی ساری کی ساری، دفناتے بھی نہیں تھے. وہ پٹیاں اور وہ کیمیکلز لگا کے تو سب چیزیں، اور ایسی اور پیسہ جمع کر 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 کے اور مزدور غریب بنا کے غریبوں کو رکھتے تھے. آج ہمارا بھی وہی حال ہے، وہی پلازے، وہی چیز، غریب غریب تر ہو کے مر جائے. اور کسی نے مجھے یہ بات کہی تو پتہ نہیں اب صحیح بات ہے، اور بہت ہی اندر کے ایجوکیشن سے اور ہائی لیول کی. اس نے کہا وہ بھی بڑا سڑا ہوا تھا ہماری طرح. اس نے کہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ پنجاب میں ایجوکیشن تھوڑی بہتر تھی اور حق کے لوگ کھڑا ہونا آتا تھا.
کہیں اور سے نہیں جلسہ جلوس نکل رہا ہوتا، یہیں سے نکلتا ہے پنجاب میں سے، ایجوکیشن بہتر، سی ایس پی آفیسر سارے. تو نے کہا اس کا اسٹینڈرڈ نیچے نہیں لے کے جانا اسکول بند کر کے، ان کو بیوقوف نہیں بنانا. پورا سال اسکول نہیں کھولا، پورا سال. اور جیسے یہ کھڑے دکھاتے ہیں نا بل کلنٹن اور یہ سارے، اور بل گیٹس اور یہ سارے، ہاں ہاں کر کے لاشیں اور بچے چھوٹے چھوٹے گود میں اٹھائے ہوئے، کوئی ادھر بٹھایا ہوا کسی کو کس کر رہے، یہاں 10 سال کی بچی کو ادھر سے کھینچ رہا، یہ دکھا رہے. مجھے ایسے آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ جب یہ بھی سارے بیٹھتے ہوں گے نا تو اسی طرح ہوتے ہوں گے، ہاں 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 کر کے کہتے ہوں گے اس قوم کے ساتھ، آؤ یہ کریں، آؤ یہ کریں، آؤ یہ کریں، تم بھی ساتھ دو، تم بھی، پھر سارے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوں گے. میری امیجنیشن میں اس لیے جو مجھے ایجوکیشن نے سنا ہے نا کہ کیا کے ہوتے ہیں اور اس طرح ہوتا ہے، مجھے بالکل ایسے لگا کہ اسی طرح بیٹھے ہوں گے جیسے یہ دربار، اور مال اکٹھا کر کے کوئی، میں کہتی ہوں دنیا بند کر دیں 2 منٹ کی. جب میں نے کہا نا قرآن نہ ہو تو ڈسکشن بند کیا کریں. دنیا